ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر رحمت للعالمین پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو دو عبادتیں کرنی چاہیے جو خاص ہیں۔ ویسے تو اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اس مہینے کے اندر کوئی عبادت کرنی ہے تو یہ جو دو عبادتیں ہیں ان کو خاص ہے، تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے، بہت خاص عبادت ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ تمام مسلمان اس مہینے کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھیں، خوب درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر طریقے سے جیسا بھی ہو سکے، جیسی بھی وسعت ہو، جیسی بھی ہمت ہو، اتنا بھی ٹائم اور وقت ملے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنے چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ کار چلا رہے ہیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ واکنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں آتے جاتے، تو ہمیں ہر وقت ہر آن ہر لمحہ درود شریف کا ورد اس مہینے کے اندر رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو درود شریف سے ہمیں لبریز کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو ہمیں درود شریف سے اس مہینے میں منور کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ درود شریف کتنی بڑی ہے؟ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ جو درود شریف ہوتا ہے اس کو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں اور نام لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے فلاں غلام نے اور آپ کے فلاں امتی نے آپ کے پاس درود شریف کا نذرانہ بھیجا ہے، درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ درود شریف کی برکت سے فرشتے ہمارا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے رہے ہیں۔ یقین مانیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ جو کرنا چاہیے، جو عبادت کرنی چاہیے، وہ ہے درود شریف۔ درود شریف کا ورد ہمیں خوب کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے کریں۔ یقین مانیے کہ درود شریف ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب بنائے گی۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ ہم روزے رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور پیر کے بارے میں بتایا گیا کہ پوچھا گیا آپ سے کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن شریف پہلی مرتبہ اگر میرے اوپر اترا ہے وہ پیر کے دن اترا ہے، تو میں شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کو اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ جمعرات کے دن میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مہینے کے اندر خوب درود شریف پڑھنا ہے اور ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیے، آج جمعرات ہے، آج کیا دن ہے؟ جمعرات ہے۔ اب پیر بھی آئے گا، اسی مہینے کے اندر پیر بھی آئے گا، اور اسی مہینے کے اندر جمعرات بھی آئے گی۔ تو ہمیں پیر کو روزہ رکھے، جمعرات کو روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی مہینے کی 3 تاریخ 13، 14، 15 میں روزہ رکھتے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ 13 جو تاریخ ہے، 14 جو تاریخ ہے، یعنی 13 ربیع الاول، 14 ربیع الاول، 15 ربیع الاول، ان کو روزہ رکھے اور اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرے۔ اس مہینے کے اندر ہم یہ عبادتیں کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور ہمیں درود شریف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارے نبی پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اس طریقے سے مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 کا، تو ہمیں ان دنوں میں ربیع الاول کے اندر روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک بھیجنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے اور اپنے نبی سے محبت کرنے کے بعد اپنے نبی کے اوپر ہمیں درود بھیجتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی سے خوب محبت کرنی چاہیے اور خوب درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم لیٹے سونے کا ارادہ کریں، ہم لیٹے لیٹے درود شریف پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ یقین مانیے کہ درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے خواب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ درود شریف یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں جو درود شریف پڑھتا ہے، اور ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
یہ درود شریف سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کو شریعت کے آئینے میں گزاریں اور شریعت کے مطابق گزاریں، اور اس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ اپنے نبی پر درود و پاک پڑھیں، درود و پاک بھیجیں، اور روزے رکھیں جو مختلف دن ہوتے ہیں، پیر، جمعرات اور بھی کئی سارے، یا کسی بھی دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھیں اور اپنے نبی پر درود پاک بھیجتے رہے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔